السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الهادي إلى سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وقال قائل: اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، واعمل للآخرة بقدر لقائك فيها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واسأل منه الذي لا يحتاج إلى غيره، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، مذاکرہ چل رہا تھا 5 انمول اور قیمتی باتوں پر، جن میں سے 4 کا ہم اور آپ نے مذاکرہ کیا. اس کا اعادہ کر دیا جائے گا تاکہ مقصود حاصل ہو، وہ باتیں ہمارے ذہنوں میں ہو اور ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں. مقصود بیان کرنا نہیں ہے کہ بیان اچھا ہو گیا، اصل مقصود یہ ہے کہ جو باتیں بتلائی گئی وہ ہمارے ذہنوں میں ہے یا نہیں ہے، وہ ہماری عملی زندگی میں ہے یا نہیں ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے، اس کی فکر کرنا ہے. اس لیے ہمیشہ اس بات کی نیت کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی دینی مجلس میں بیٹھے تو جو بات سنیں گے عمل کی نیت سے سنیں گے، اس کی نیت کر لی جائے. اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور عمل کی توفیق نصیب فرماتے ہیں. پہلی بات کا جو ہم نے مذاکرہ کیا تھا وہ یہ تھے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت اور اتنی کوشش کرو جتنا یہاں رہنا ہے. ظاہر بات ہے دنیا میں کون کتنا رہیں گا کسی کو اس کا علم نہیں ہے، تو یقینی بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر اور عارضی ہے، اس لیے اس کی اتنی ہی فکر کرے جتنی ضرورت اور جتنا تقاضا ہو. دوسری بات یہ پیش کی گئی تھی کہ آخرت کے لیے اتنی محنت اور اتنی کوشش کرو اور آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا وہاں رہنا ہے. ظاہر بات ہے آخرت کی زندگی لامحدود ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تو اصل محنت اور اصل فکر اس کی ہمیں کرنا ہے. بلکہ دنیا کی زندگی ہی دی اس لیے گئی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بنائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے، کہ اس دنیا کے اندر جو ہم نیک اعمال کریں گے اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے. اس لیے اس دنیا کو عمل کی جگہ بنایا گیا ہے کہ اس میں عمل کرنا ہے اور اللہ کے حضور اس کا بدلہ ملنے والا ہے جنت اور جنت کی نعمتوں کی شکلوں میں. تیسری بات یہ کی گئی تھی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اتنی محنت کرو، اتنی کوشش کرو کہ جتنا ہم اللہ کے محتاج ہیں. ظاہر بات ہے ہر پل ہر لمحہ ہمارے جسم کو حرکت دینے میں، تمام چیزوں میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، تو اتنے محتاج ہے تو اس سے زیادہ جو ہے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی اور خوش کرنے کی فکر کرنی چاہیے. چوتھی بات یہ بتلائی گئی تھی
کہ ہم اسی سے سوال کریں جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور اللہ ہی کی واحد ذات وہ ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز اور غنی ہے، اور ہم سب فقراء ہے، غریب ہے، فقیر ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور ہی ہمیں اللہ سے التجا کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، اپنے مسائل کو، اپنے تقاضوں کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنے مصیبتوں اور پریشانیوں کو اللہ ہی سے حل کروانا ہے۔ یہ 4 باتیں ہوئی تھی۔ 5ویں بات جو بتلائی گئی، جو بہت ہی قیمتی اور انمول بات ہے، کہ ہم دنیا کے اندر اتنے گناہ کرے جتنے جہنم کے آگ کو برداشت کرنے کی طاقت ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ بندہ گناہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، یا اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے؟ یقینی طور پر وہ جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کرے، اللہ کی نافرمانی کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے طریقوں سے اعراض کرنے سے بچے، کہ جو اللہ کا حکم ہو اس کو کرے، جو نبی کی سنت اور طریقے ہیں اس پر عمل کرے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کے طریقے ہماری زندگی سے نہ نکل رہے ہو، اس بات کی فکر کرنا ہے۔ اور ہر ایک ہم میں کا یہ جانتا ہے کہ گناہ کیا ہے اور اللہ کے اعمال، نیک اعمال کیا ہے، تو گناہوں کو معلوم کر کے اس سے بچنا ہے، اور نیک اعمال کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اس جملے کا یہی مفہوم ہے کہ جب بندہ اللہ کے جہنم کے عذاب کی اور جہنم کی آگ کی طاقت اور برداشت نہیں کر سکتا تو وہ کیوں گناہ کرے، اس کو گناہ سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت میں صاف اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، کہ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دے اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دے۔ وہ گناہ جو ہم اپنے اعضاء و جوارح سے، اپنے جسم سے کرتے ہیں، چاہے آنکھ ہو یا کان ہو یا ہاتھ ہو یا پیر ہو، جسم سے کے کسی حصے سے اگر گناہ ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، ان اعضاء کو جو گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں انہیں ہم روک لیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کریں۔ تو یہ تو ہو گیا ظاہری گناہ۔ اسی طریقے سے بہت سارے وہ گناہ ہیں جس کو ہم اور آپ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ اصل میں باطینی گناہ ہے، جس سے اللہ کی جانب سے جو اعمال کی توفیق ملتی ہے، جو روحانیت ملتی ہے، اور جو اعمال میں مزہ آتا ہے اور اعمال میں جس کی وجہ سے جان پیدا ہوتی ہے، ان اعمال کو کرنا ہے اور ان چیزوں سے بچنا ہے جو اس میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ کہ باطنی بیماریاں ہمارے اندر ہوتی ہے، کبھی کسی کے متعلق برا سوچنا، برا بولنا، یا اس کی غیبت کرنا، یا اسی طریقے سے دل کے اندر حسد رکھنا، بغض رکھنا، عداوت رکھنا، اور بہت سارے گناہ ہیں جو باطنی گناہ ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بندہ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دے اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دے، اس لیے کہ ظاہری گناہ بھی ہو اور باطنی بھی گناہ ہو، یہ دونوں گناہوں کی سزا اللہ کے حضور ملنی ہے۔ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما كانوا یقترفون، کہ جو بندہ گناہ کرے گا، چاہے ظاہری گناہ کر رہا ہو یا باطنی گناہ کر رہا ہو، اس کی سزا اس کو آخرت میں ملنے والی ہے۔ اور بعض گناہ تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی سزا کا مزہ چکھا دیتے ہیں۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ ظاہری گناہ سے بھی بچے اور باطنی گناہ سے بھی بچے۔
قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم ان کو مزہ چکھلاتے ہیں قریب کے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے تاکہ وہ واپس ہماری طرف لوٹ آئے۔ یعنی اللہ تعالی دنیا میں بعض حالات اور بعض مواقع ایسے پیدا کرتے ہیں کہ جس سے آخرت کے اندر جو سزائے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، جہنم کے اندر جو سزائے مقرر فرمائی ہے، اور جو عذابات جہنم میں ہونے والے ہیں، ان کا بعض مرتبہ حالات اور مواقع کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اظہار فرماتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے، ہم نے بھی سنا ہے، اور مشاہدات اور تجربات کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اظہار فرما دیتے ہیں کہ فرمایا کبھی ایسا موقع آیا کہ کسی کی قبر کھلی اور پتہ چلا کہ وہ بندہ عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ ایسے واقعات اللہ تعالیٰ ایسے نظارے کرواتے ہیں تاکہ بندے عبرت حاصل کر لے۔ بہت سارے واقعات ہیں، آپ پڑھیے اور کتابوں کو اور تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ کو بے شمار ایسے واقعات مل جائیں گے کہ قبر میں اس طریقے سے عذاب ہو رہا تھا۔ بہت سارے واقعات ہیں، باقاعدہ ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ قبر سے آواز آ رہی تھی کہ میں زندہ ہوں، مجھ کو اٹھاؤ۔ قبریں کھولی گئی، جب اس کو نکالا گیا تو اس نے کہا کہ پہلے چادر دو۔ چادر دی گئی، چادر دینے کے بعد وہ فوراً بھاگ کر اپنے گھر گئی، گھر میں دروازہ بند کر لیا۔ پتہ یہ چلا کہ لوگ کہنے لگے کہ دروازہ کھولو، کہا اس نے کہ دروازہ میں کھولوں گی، لیکن وہ شخص جو ہمت والا ہے اور جو دیکھنے کی مجھ کو سکت رکھتا ہے وہی اندر آنا، ورنہ وہ خوف سے اور میری حالت دیکھ کر وہ خود انتقال کر جائے گا۔ اس کی جو کیفیت تھی اور اس کی جو حالت تھی وہ ناقابل فراموش ہے، اور جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی کیفیت کیا تھی، اس کے چہرے کی حالت کیا تھی، اس کے سر کی حالت کیا تھی کہ سر پورا کھل چکا تھا، جس میں سے اس کا دماغ نظر آ رہا تھا، اور چہرہ پورا ہڈی بن چکا تھا۔ جیسے آج ہم اور آپ جو مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو چیزیں سامنے آتی ہے کہ ہڈی کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، اور ہر قسم کی تکلیف اور ہر قسم کے کیڑے مکوڑے اس کے اندر موجود ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھی۔ اور یہ واقعہ پڑوس کے ملک کا ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ انسنی بتلا دیا گیا، انسنی بتلایا گیا، بلکہ تاریخ کے اندر، کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ تو میں نے صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ بعض واقعات تو وہ ہے کہ جس کو ٹی وی دیکھنے کی عادت تھی، فلم دیکھنے کی عادت تھی، معاملہ یہ ہوا کہ جب اس کو اٹھاتے تھے تو اٹھ نہیں پاتی تھی، اس کے ساتھ ٹی وی کو اٹھانا پڑا اور ٹی وی کو بھی جو ہے قبر میں دفن کرنا پڑا۔ یہ عذابات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اللہ ایسے عذابات کا اظہار کرتے ہیں کہ بندے عبرت حاصل کر کے میری طرف آ جاویں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ قریب کے عذابات اللہ جو ایک جھلک بتلاتے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، بلکہ جہنم کے وہ عذابات اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں رکھی ہے عذاب کے لیے، تکلیف کے لیے اور گناہگاروں کو سزا دینے کے لیے، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی پیدا فرمائی کہ اس کی ایک جھلک کو دیکھ کر آخرت کو اور جہنم کو یاد کرے تاکہ بندہ گناہوں سے بچے اور نیک اعمال کی توفیق اس کو ملے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی کا حال، دیکھیے کہ ذرا سی لائٹ چلے گئی، اس کی گرمی کو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ آدمی اتنا کمزور ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کہ اللہ نے انسان کو اتنا ضعیف اور اتنا کمزور بنایا ہے کہ نہ گرمی برداشت کر سکتا ہے، نہ ٹھنڈ برداشت کر سکتا ہے، نہ بارش کی بوندیں برداشت کر سکتا ہے۔ اس سے جب گرمی برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ یہ
یہ سورج کی وہ گرمی ہے، وہ تپش ہے جو بہت دور ہم سے ہے، اس کی تپش ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے سردی کو، ٹھنڈ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ بارش میں تھوڑا بھیگ جائے تو سردی، کھانسی اور زکام آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وائرل پھیلا ہوا ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور عبرت کی چیزیں ہیں کہ اس گرمی کو محسوس کر کے اللہ کی جانب سے جو جہنم میں عذاب ہونے والا ہے اور وہ جو آگ ہوں گی دوزخ کی، اس کا ہم اندازہ لگائے کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں۔ جہنم کی آگ کا کیا حال ہے؟ ذرا احادیث اٹھا کر دیکھیے، آپ کو روشنی ملے گی۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جہنم کی آگ کا کیا حال ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اس جہنم کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک دہکایا، بھڑکایا اور اس کو جلایا، وہ سرخ ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک اس کو بھڑکایا، اس کو دہکایا، وہ سفید ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک اس کو بھڑکایا، وہ سیاہ اور کالی ہو گئی کہ اس میں کوئی روشنی نہیں ہے، اس میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ جہنم کی آگ پوری کالی اور سیاہ ہے، اور کتنی بھیانک ہے ہم اندازہ لگا سکتے۔ ابھی تقریباً 2 دن پہلے ایک ویڈیو سامنے آیا کہ امریکہ اور اسپین میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، جس میں آگ کو بتلایا گیا ہے، اور وہ آگ پورے جوش اور خروش میں ہے۔ وہ آگ ٹھاٹے مار رہی ہے اور پوری جوشیلی ہے، پورے غیظ اور غضب اور غصے کے اندر وہ آگ ہے، اور اس آگ سے جو بھیانک اور خوفناک آواز نکل رہی ہے، ہم اور آپ اس کو محسوس کر سکتے۔ یہ ویڈیو 2-3 دن پہلے ہی کا ہے کہ یہ آگ نکلی ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کو زیادہ شائع نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ اصل آخرت کی اور جہنم کی آگ کو تازہ کرا رہی ہے کہ اس کی خوفناک آواز یہ ہمارے دل کو دہلا رہی ہے کہ جب دنیا کی آگ کا یہ حال ہے اور اس کی آواز اور اس کی خوف سے دل دہل جاتے ہیں، تو وہ آخرت کی آگ کیسی ہوں گی؟ ذرا اندازہ لگائیے، ہم کیسے اس آگ کو برداشت کر سکیں گے؟ حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مثال دے کر سمجھایا ہے کہ ایک دیوار ہو اور سوئی کے برابر اس میں ایک سوراخ ہو، اور اس سوراخ سے جہنم کی آگ اور اس کی تپش آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سوئی کی طرح جو سوراخ ہے، اس سے جہنم کی آگ اور جو تپش آ رہی ہے، اس آگ اور تپش اگر دنیا کے اندر وہ آگ اور تپش آ جائے تو ساری دنیا جل کر خاک اور راکھ ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیے وہ جہنم کی آگ کتنی سخت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جہنم کا ایک شعلہ، آگ کا ایک گولا اگر سورج کے نکلنے کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو اس کی تپش سے، اس کی گرمی سے ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ یہ آگ کا معاملہ ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی روشنی میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ وہ جہنم کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا ایک زنجیر، آگ کی ایک زنجیر کا کڑا اگر ساتویں آسمان پر رکھ دیا جائے تو اس کی گرمی اور اس کی تپش سے معاملہ یہ ہوگا کہ ساتوں جو ہے آسمان وہ پھٹ پڑیں گے، وہ ٹوٹ پڑیں گے، وہ لرزہ ہو جائیں گے، اور وہ پھوٹ کر وہ شعلہ اور وہ آگ کا وہ زنجیر اور وہ کڑا آسمانوں کو پھاڑتا ہوا دنیا میں آئے گا۔ دنیا کی زمین پر جب آئے گا، زمین کو وہ چیر دے گا، اس کو پھاڑ دے گا، یہاں تک کہ ساری دنیا نیست و نابود ہو جائیں گی۔ آپ اندازہ لگائیے وہ آگ کتنی سخت ہوں گی، وہ آگ کتنی خطرناک ہوگی۔ بلکہ احادیث میں تو یہ بھی بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اگر مثال دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر
سب دنیا کے پہاڑوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور اس جہنم کی آگ کا ایک شعلہ اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو سارے پہاڑ پگھل جائے اور سیاہ پانی بن جائے، وہ آگ کی وہ تپش ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم انسان اتنے کمزور ہیں جو ایک گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے، اس جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے دنیا میں گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ یہی جملہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ انسان کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ گناہ کرنے سے پہلے سوچ لے کہ گناہ کے عذاب کی اور جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے ہو یا نہیں ہے۔ جب نہیں کر سکتے تو گناہ کیوں کرتے ہو؟ گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنا چاہیے، نبی علیہ السلام کی سنتوں اور طریقے کو اپنانا چاہیے۔ ہر معاملات میں، چاہے اخلاق ہو، چاہے معاشرت ہو، گھریلوی زندگی ہو، یا معاملات ہو، لین دین کا معاملہ ہو، یا عبادتوں کا معاملہ ہو، خصوصاً فرائض کا معاملہ ہو، یا ایمان والی چیزیں، عقائد والی چیزیں کا معاملہ ہو، یہ پانچوں دین کے جو شعبے ہیں اس میں کوشش کرے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کو اختیار کرے اور نبی علیہ السلام کے طریقوں اور سنتوں پر ہم زندگی گزاریں۔ اور وہاں کا عذاب جو ادنا عذاب ہوگا، جو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا، اس کی مدت یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ 7000 سال تک ہوگا۔ کتنے سال تک؟ جو ادنا عذاب دیا جائے گا کسی شخص کو، وہ ادنا عذاب 7000 سال تک ہوگا۔ اور یہاں کا ایک دن آخرت کے جو دن کے مقابلے میں 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ادنا عذاب کی بھی کتنی مدت ہوگی اور کتنا سخت عذاب بھگتنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو سب سے ادنا عذاب دیا جائے گا اس کی شکل یہ ہوگی کہ اس شخص کو جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور وہ اس کی تپش اور اس کی گرمی کی وجہ سے معاملہ یہ ہوگا کہ اس کا سر ہنڈیا جیسے ابلتی ہے اور کھولتی ہے اور وہ کھد کھد کرتی ہے، اس کا دماغ اس طریقے سے کھد کھد کرے گا اور وہ ابلے گا۔ آپ بتلائیے کیا ہم اس کو برداشت کر سکیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سانپ اور بچھو کو بھی رکھا ہے کہ اس دنیا کے اندر بچھو جو خطرناک ہے، جس کا زہر خطرناک ہے، سانپ جس کا زہر خطرناک ہے، آپ اتنے خطرناک زہریلے بچھو اور سانپ ہے کہ اگر کوئی اونٹ کو تھوڑا سی ڈس لے، ایک بچھو ہی ڈس لے، وہ اونٹ جو ہے پگھل جائیں گا۔ ایسے واقعات بھی ہے کہ وہ فوراً جو ہے جگہ پر ڈھیر ہوگا اور سارا جسم اس کا اس زہر کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ ایسے واقعات موجود ہے۔ سانپ کا زہر کتنا خطرناک ہے اس کا بھی آپ اندازہ لگائیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم خود سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو آخرت کے متعلق یہ بات ہے کہ جو آخرت میں جو بچھو ہوگا وہ فرمایا کہ گدھے اور کچھر کی طرح اتنا بڑا وہ بچھو ہوگا اور اس کا زہر کتنا خطرناک ہوگا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو سانپ ہوگا وہ سانپ اتنا موٹا ہوگا جیسے اونٹ کی گردن ہوا کرتی ہے، اتنا موٹا وہ سانپ ہوگا۔ ہم نے دنیا کے سانپ دیکھے کتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ آدمی دیکھ کر جو ہے خوف زدہ ہو جاتا ہے، بلکہ بعض ایسے واقعات بھی ہے کہ اس کے متعلق سوچنے سے بھی لوگ مر گئے۔ ایک واقعہ کہیں کا میں اکثر بتلاتا ہوں کہ سائنسدان نے کوشش کیے کہ ایک شخص کو پھانسی مقرر تھی کہ اس پر کچھ ہم ریسرچ کریں گے، تو انہوں نے ریسرچ یہ کیا کہ اس سے یہ کہہ دیا کہ ہم تم کو پھانسی نہیں دیں گے، لیکن جو کوبرا سانپ ہے اس سے ہم تجھ کو ڈسائیں گے اور اس طریقے سے تجھ کو موت دیں گے۔ معاملہ یہ ہوا کہ ایک کمرے میں اس کو بند کر دیا گیا اور سوئی لے کر دو جو ہے سوراخ اس کے بدن میں کیے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب دیکھا گیا تو وہ مردہ پایا گیا۔
جب ریسرچ کیے تو پتہ چلا کہ اس کے جسم کے اندر کوبرا سانپ کا زہر ہے، یعنی خوف کی وجہ سے خود اپنے اوپر اس نے کوبرا سانپ کے زہر کو مسلط کر لیا تھا۔ تو آپ اب بتلائیے کہ ایک سانپ کے خوف سے آدمی مر جا رہا ہے تو وہ آخرت کا سانپ کتنا ہوگا۔ بلکہ احادیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو بچھو کا زہر ہوگا، جو سانپ کا زہر ہوگا، وہ ایک مرتبہ ڈسے گا 40 سال تک اس کا زہر باقی رہے گا اور اس کی تکلیف کو وہ محسوس کرے گا۔ تو یہ جہنم کے بے شمار عذابات ہے، یہ جہنم کے بے شمار عذابات ہے، اس کے برداشت کرنے کی ہم کو طاقت نہیں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بلکہ معاملہ یہ ہوگا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا انہا لظی۔ بے شمار آیات ہے جہنم کے تعلق سے، فرمایا گیا کہ آخرت میں جو گناہگار ہے وہ تو تمنا یہ کرے گا کہ میرے بیوی بچوں کو، میری اولاد کو، میرے خاندان والوں کو، یہاں تک کہ دنیا کے سب لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے لیکن مجھے بچا لیا جائے، وہ یہ تمنا کرے گا جب جہنم کا عذاب دیکھے گا۔ تو بہرحال آخری جملہ اور انمول بات جو بتلائی گئی تھی کہ آدمی کو گناہ سے بچنا ہے، اس لیے کہ وہ جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا جو اتنی خطرناک آگ ہے، اور آخرت کے بے شمار جو عذابات ہے۔ ایک حدیث میں تو آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ بے تحاشا رو رہے تھے۔ فرمایا رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب معراج پر میں گیا تو جہنم میں جو عذابات میں نے دیکھے، ان عذابات کو دیکھ کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہوں کہ میری امت کیسے عذابات میں مبتلا ہو رہی ہے۔ اور آج جو ہے بندہ جو ہے گناہ کرتے جا رہا ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہے، نہ اللہ کا خوف ہے نہ جہنم کا خوف ہے۔ ان خوف کو ہم پیدا کرے اور اپنا ایمان پیدا کرے کہ وہ ایمان ہم کو گناہوں سے بچانے والا ہو۔ جو باتیں بتلائی گئی اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔